باب فضل من بات علی الوضوء، یہ باب ہے اس شخص کی فضیلت میں جو رات کو وضو کی حالت میں سوئے، وضو کر کے طہارت کی حالت میں سوئے، رات گزارے۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ یہ دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، یعنی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیت مضجعک، جب تو اپنے بستر پر آؤ، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے ایسا وضو کر، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر دائیں پہلو پر، دائیں کروٹ پر لیٹو، ثم قل اللہم اسلمت وجہی الیک، پھر کہو اے اللہ میں نے تابع کیا اپنی ذات کو تیری طرف، وفوضت امری الیک، اور اپنے امر کو تیرے سپرد کیا، تیرے حوالے کیا، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اور میں نے توکل کیا تیری ذات پر، معنی یہ بنے گا توکل کیا اور اعتماد کیا تجھ پر، تیری ذات کی طرف تیری رحمت کی رغبت کرتا ہوا اور تیرے عذاب کا خوف کرتا ہوا، الیک، تیری طرف، یعنی میں نے توکل کیا اور اعتماد کیا تیری ذات پر، تیری رحمت کی رغبت میں اور تیرے عذاب کے خوف سے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، نہیں ہے کوئی جائے پناہ اور نہیں ہے کوئی جائے نجات تجھ سے مگر تیری طرف، یعنی جائے پناہ اور جائے نجات صرف تیری ذات ہے۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر، تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسے تو نے رسول بنایا، رسول بنا کر بھیجا۔ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، پس اگر تو اسی رات کو فوت ہوا، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو پھر تو فطرت اسلام پر، دین اسلام پر مرے گا۔ اگر اسی رات پر کو تیری موت آئی تو تیری موت دین اسلام پر ہوگی۔ اور ساتھ میں فرمایا وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، فرمایا کہ جو تو کلام کرو، گفتگو کرو، اس کے آخر میں ان کلمات کو لاؤ، یعنی اگر دنیا میں کوئی ضروری بات ہے، گھر والوں سے بات ہے اور کوئی اوراد و وظائف پڑھنے ہیں، کچھ بھی کرنا ہو تو سب سے آخر میں یہ کلمات کہو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سکھائے تو میں نے سیکھنے کی غرض سے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ قال فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلمات، یہ دعا، فلما بلغت اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، جب میں اس مقام پر پہنچا تو میں نے کہا، قلت، میں نے کہا، ورسولک، یعنی میں نے یہ جملے اس طرح کہے، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک، اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ یوں ہے، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تو میں نے وبنبیک الذی ارسلت کی جگہ پر کیا کہا؟ ورسولک، فرمایا لا، قال لا، فرمایا نہیں، ونبیک الذی ارسلت، جیسا میں نے فرمایا، جیسا میں نے بتایا اسی طرح پڑھو، ورسولک نہیں بلکہ یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ وضو کی حالت میں سونا، طہارت کی حالت میں سونا، اس کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ پاک حالت میں سونا کہ اگر خدا نخواستہ موت بھی آ گئی تو پاک حالت میں آئے گی، روح جسم سے نکلے گی تو پاک حالت میں نکلے گی، اور انسان جب وضو میں ہوتا ہے اور وضو میں سوئے گا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلے گا، برے خیالات، وساوس اور خطرات، شیطانی خیالات، نفسانی خواہشات، اس قسم کے خطرات نہیں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر خواب بھی آئے گا تو وہ خواب بھی اچھا آئے گا، بہتر آئے گا، جس کی تعبیر بہت بہتر ہوگی۔ اور دوسری بات، دائیں کروٹ پر، دائیں جانب سونا، دائیں پہلو پر سونا، جو مسنون طریقہ ہے کہ یہ ہتھیلی، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھ کے سوئے، اس طرح ابتدا اس سے کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب دائیں پہلو پر لیٹے پھر اس کے بعد یہ دعا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس میں آخر میں جو حضرت براء ابن عازب نے فرمایا کہ میں نے یہاں پر ورسول کا کہا، اب حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان جملوں کا نکلنا بھی ہمارے لیے تعلیم تھی، ہمارے لیے تعلیم بننی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ نکالا تو سرکار نے فرمایا نا، ایسا نہیں، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو، حالانکہ معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور رسالت بھی نبوت کو مستلزم ہے، جو رسول ہوگا تو وہ نبی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، جو کلمات میں نے سکھائے ہیں وہی کلمات ادا کرنے ہیں۔ شارحین نے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی، حضرت علامہ امام بدر الدین عینی حنفی رحمہم اللہ تعالی، اور دیگر شارحین حدیث نے اور شارحین بخاری شریف نے یہاں پر لکھا ہے، اور دیگر علماء نے بھی، صوفیاء کرام نے بھی، کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب وہ یہ کہے گا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو اس میں رسالت اور نبوت دونوں صفات کا ذکر ہوگا، یقیناً معنی میں یہ اس سے زیادہ جامع ہے، ٹھیک ہے، جس میں صراحتاً نبوت اور رسالت کا ذکر ہوگا۔ اور دوسری وجہ جو انہوں نے بیان فرمائی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اوراد و اذکار کے الفاظ جو ہیں، کلمات جو ہیں، وہ توقیفیہ ہوتے ہیں، توقیفیہ ہوتے ہیں، یعنی وہ جیسے سکھائے جاتے ہیں اسی طرح ہی پڑھیں گے تو ثواب و فضیلت کے اعتبار سے بھی اور برکت کے اعتبار سے بھی، اثر کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہوں گے۔ جو فضیلت بیان کی گئی، جو ثواب بیان کیا گیا، جو اس میں برکت ہے، جو اثر ہے، وہ تب ہوگا کہ جو زبان مبارک سے کلمات نکلے ہیں وہی الفاظ ادا ہوں، اور دوسرے الفاظ اگرچہ اس کے ہم معنی ہوں،
اگرچہ اس کے ہی جیسے ہوں، اگرچہ معنی میں فرق نہ ہو، لیکن وہ اثر، وہ برکت اور وہ فضیلت تب ملے گی جب وہی الفاظ ادا ہوں جو زبان مبارک سے، خاص کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں، اوراد اور اذکار اور معصورہ دعائیں، تو وہ انہی الفاظ میں ادا کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح صوفیاء کرام، اولیاء کرام، مرشدین کاملین اپنے مریدین کو، متوسلین کو، معتقدین کو جو اوراد کی اجازت دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں، تو وہ بھی جس مقدار میں، جس عدد میں، جس وقت اور جن الفاظ میں سکھائیں اسی طرح ہی پڑھنے چاہیے۔ اور یقیناً جب ان کی تعلیمات کے مطابق پڑھیں گے تو اس میں اثر ہوگا، اس میں برکت ہوگی، اس میں فضیلت ہوگی، جو ان کی مبارک زبانوں سے کلمات نکلے ہیں۔ تو ہم اپنے طریقے پر اگر پڑھیں گے اجر تو پائیں گے، ثواب تو ہوگا، لیکن جو ان مبارک نفوس قدسیہ کی زبانوں سے کلمات نکلے ہیں، جو برکت ان میں ہوگی، جو اثر ان میں ہوگا، وہ ہمارے اپنے کلمات میں